زیادہ برونٹ اوکے ریاست جموں و کشمیر کی عوام اور خصوصاً وہ لوگ جو خط افلاس سے نیچے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں اس وقت ایک ایسے ذہنی تناؤ میں ہیں جس کا سیدھے اثر ان کے ذہنوں پر ان کی کارکردگی پر پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ جو سیاسی الجھنیں ہیں اور جو حکم نامہ اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے جو بالکل غیر منطق ہے، جس میں کوئی لاجک ہے ہی نہیں، اور جس میں لوگوں نے ان گورنمنٹ کی ایجنسیز نے امیر اور غریب کے درمیان جو فرق ہے اس کو رکھا نہیں گیا ہے۔ ان کے جو پلانز ہیں انہوں نے جو شروع کیا ہے، جو ہماری زمینی سرمایہ تھا اس کو انہوں نے خود ہی بانٹ لیا روشنی ایکٹ کے تحت، جس کے تحت آپ کو پتا ہے 21,000 کنال لوگ، 21,000 کنال بینیفیشریز روشنی ایکٹ کے دوارا سے ان کو حقوق ملے، مالکانہ حقوق۔ اور اب ہماری یہ حکومت جاگ گئی ہے، اس وقت بھی مخلوط حکومت تھی جب ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا، اور 80% سبسڈی، یعنی اگر ایک کنال کی قیمت اس وقت 1 لاکھ تھی ان کو صرف 20,000 دینے پڑے، اور جو ہماری غریب عوام ہے جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جن کے پاس کام کرنے کے اوسر نہیں ہے، یہ پہاڑی سٹیٹ وہ سٹیٹ ہے جہاں ہمیں 6 مہینے موسمی حالات کی وجہ سے گھر بیٹھنا پڑتا ہے۔ اگر انہوں نے کہیں بنجر زمین پہ، کہیں ٹیرین پر، کہیں جو زمین قابل کاشت نہیں تھی 2 مرلے زمین لیے، کیا ان کو کانسٹیٹیوشنل یہ حق نہیں ہے یہاں گزر بسر کرنے کے لیے؟ کیا ان کو سر چھپانے کا حق نہیں ہے یہ وہاں بیٹھنے کے لیے؟ کیا ہم خود بخود اپنے سماج کو 3 طبقات میں بائیفرکیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک ہو گئے ہمارے اعلیٰ حکمران جو حکومت ہم پہ چلاتے ہیں، جن کے ساتھ متعلق العنان ایک ایجنسی ہے جو ہر بار ایسے آرڈر نکالتے ہیں کہ کشمیریوں کو بالکل ذہنی تناؤ میں ڈالا جاتا ہے، ان کو ایسے تفرقات میں جڑایا جاتا ہے کہ وہ لوگ پھر اگ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو دوسرا طبقہ جو ہے یہاں وہ ہمارے وہ پاورفل انڈسٹریلسٹ ہیں، پاورفل مطلب امیر لوگ ہیں، اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو مشکل سے اپنی 2 وقت روٹی پہ گزارا کرتا ہے، جو خط افلاس میں ہے، اور جس کی پرسنٹیج اس وقت بھی نیشنل پرسنٹیج 10.3 ہے، اور ہمارے کشمیر میں جو لوگ خط افلاس سے نیچے سے گزر بسر کر رہے ہیں ان کی 5 to 7% ٹوٹل پاپولیشن ہے۔ اگر ان لوگوں میں کوئی پہاڑ پہ رہتا ہے، کوئی بنجر میں رہتا ہے، کوئی قابل کاشت زمین پہ جو قابل کاشت بھی نہیں ہے، یا جو ہمارے کیروا ایریاز ہیں، یا جو ہمارے ٹرین ایریاز ہیں جو کسی کام کے نہیں ہیں، اگر انہوں نے 2 مرلے اپنا سر چھپانے کے لیے لیا، کیا گورنمنٹ کے پاس کوئی پالیسی ہے؟ وہ ان امیر لوگوں جنہوں نے اس سرکاری زمین پہ اپنے نجی آفس بنائے، جنہوں نے اس سرکاری زمین پہ بڑے بڑے ویئر ہاؤسز بنائے، جنہوں نے ہوٹل بنائے، جنہوں نے انسٹیٹیوشنز بنائے، جنہوں نے باغات بنائے، ان تک ان کی رسائی نہیں ہوئی ہے۔ اگر ان کو یہ بلڈوز کرتے اور یہ بائیفرکیٹ کرتے کہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں، کیا ہم ایک ہی ترازو میں ان کو تولتے ہیں؟ جس کے پاس شام کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، کیا اس کو وہ بلڈوز کریں گے 2 کمرے جو انہوں نے بنائے ہیں؟ اور اگر کرتے بھی، جب ان کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ 2 مرلے لے سکتے ہیں، تو جو بلڈنگ کاسٹ میٹیریل ہے، جو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے، پچھلے اتنے سالوں سے جو ہمارا سرمایہ تھا، قدرتی وسیلے تھے، چاہے وہ ریت تھی، چاہے وہ پتھر تھے، چاہے وہ اینٹیں تھی، کیا ان میں وہ سکت ہے؟ اس وقت کیا ٹچ کر رہی ہے ان کے ریٹس؟ تو کیا ہم اپنے غریب عوام کو مارتے ہیں؟ کیا حکومت اسی لیے ہوتی ہے؟ کیا ان کے پروگرام جو آواز کے ہوتے ہیں شیلٹر کے لیے، کیا یہی اس سے یہ مطابقت نہیں رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے متعلق العنان جو بیوروکریٹس یہاں ہے ان کو ذہن میں یہ نہیں آیا کہ ہم اس آرڈر کو کیسے امپلیمنٹ کریں، اس کو کیسے ہم منطق تک پہنچائیں کہ غریب لوگ جو ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
ان کو اور سرمایہ داروں کو جو کروڑپتی لوگ ہیں ان کو ان تک ہماری رسائی نہیں ہے. جو 30,000 لوگ ہیں وہ جن کو ڈائریکٹلی اس روشنی ایکٹ سے فائدہ ہوا، اور فائدہ ہم لوگوں نے نہیں دیا. ہمارے جو گجر، ہمارے بکروال، ہمارے غریب لوگ گاؤں میں جو رہتے ہیں، جو لینڈ لیس لیبرز ہیں، وہ دن کا کام کرتے ہیں اور شام کو کھاتے ہیں. کیا ان میں کوئی فرق ہے ہی نہیں؟ اگر ان 20,000 لوگوں کو انہوں نے فائدہ اٹھایا، کیا یہ 5% لوگ جو ہمارے لینڈ لیس لیبرز ہیں، خط افلاس سے نیچے گزر بسر کر رہے ہیں، کیا ان کو حق نہیں ہے یہاں جینے کا؟ کیا کانسٹیٹیوشن نے ان کو یہ حق نہیں دیا ہے شیلٹر کے لیے، جو ایک پرائمری حق ہے ہمارا؟ تو میری جو آپ سے بات ہے، جہاں تک روشنی ایکٹ کے تعلق کا ہے یہ سوال ہے، 20,000 کنال لوگ انہوں نے 20,000 کنال اراضی جو ہماری ہے وہ انہوں نے مل بانٹ کے کھائی. وہ بھی ہماری حکومت ہی اس وقت تھی، مخلوط حکومت تھی، تب یہ نہیں جاگے تھے. اور اب انہوں نے ریٹریو کیا وہ لینڈ. وہ کن سے کرنا تھا؟ جموں میں 16.02 لاکھ ہیکٹیئرز ہیں اور کشمیر میں صرف 4.4 ہیکٹیئر دیے گئے ہیں اس روشنی ایکٹ کے تحت. اور اگر ہم لال چوک سے لے کے سوپور سے لے کے ہم اننت ناگ تک، اگر ان کے پاس عملی ثبوت ہوتا، یہ ان کے پاس ایک سروے ہوتی، پھر گورنمنٹ ایسا متلقل انان بیوروکریٹک آرڈر نہیں نکالتا ہے. یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت ہمارے جو لوگ ہونے چاہیے تھے، جن کو گراؤنڈ لیول کی پتہ ہوتی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے گراؤنڈ لیول پہ، یہ آنکھ بند کر کے اوپر سے سرکار کا حکم آیا، نیچے سے اس پہ انہوں نے اپنی وضاحت نہیں کی جو ان کا فرض تھا ایک بیوروکریٹ کا، کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، یا جو ڈیٹا تھا وہ ان کے پاس نہیں ہے. اور انہوں نے سب کو ایک ہی ترازو میں تول لیا. ایک غریب کے 2 کمرے وہ ڈیمالش کرنا چاہتے ہیں، اور جس کے پاس ہزاروں ایکڑ، ہزاروں کنال زمین ہیں، جن پہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، جن پہ بڑے بڑے کاروبار چل رہے ہیں اس وقت، جن پہ بڑی منشا میں وہ گورنمنٹ سے اسی لینڈ کا یہ کرایہ بھی لے سکتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. اگر میں صرف لال چوک پہ جہاں آپ کی نظر سب لوگوں کی ہے، اگر سروے کی جائے کتنا ہمارا سرمایہ امیر لوگوں، بیوروکریٹوں، سرمایہ داروں اور جو حکمران اس وقت تھے منتریز کے پاس ہے، اور ہمارے غریب بندے کو بول رہے ہیں 2 کمرے کے لیے کہ ہم اس کو مسمار کریں گے، ہم اس کو جینے نہیں دیں گے. لیکن یہ جو ہے عوام کی ترجمانی ہم کرنے جا رہے ہیں. ہم عام آدمی پارٹی کا ایک موقف ہے کہ ہم جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں، ان کی دفاع کریں گے، ان کی معیشت کی ضمانت بنیں گے، ان کے روزگار کے اوسر ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھیے برف پڑتی ہے یہاں، موسمی حالات خراب ہوتے ہیں، کیا ہمارا مزدور مزدوری کر سکتا ہے 6 مہینے میں؟ تو وہ کہاں سے مکان بنائے گا؟ وہ کہاں سے وہ زمین لائے گا؟ کیا ان کے پاس کوئی پالیسی ہے؟ اگر یہ ان سے یہ زمین چھین نہیں پاتے ہیں تو کیسے یہ اس اراضی پہ، جس اراضی پہ انہوں نے یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ اس کو 31 تک ڈیمورلائز کیا جائے، تو کیا یہ جائز ہے؟ دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو جب لارنس صاحب یہاں آئے، جو بندوبست ہوا ہے، شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، اور یہ میں عوام کو یہ بات عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب لارنس صاحب نے جب بندوبست کیا تو میجر لیول پہ ہماری زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک ہو گئی ذاتی ملکیت، جس کے پاس جتنا ملکیتی طور زمین ہے وہ اس کا ہے. دوسرا زمین وہ ہے جو انہی کا ہے، مگر اس پہ مشترکہ حق ہے گاؤں کے، چاہے وہ قبرستان ہو،
چاہے وہ گھاس چرائی لینڈ ہو, چاہے وہ شاملات لینڈ ہو, وہ اسی گاؤں میں پڑتا ہے یا اسی کے ایڈجسنٹ ہوتا ہے. اور تیسرا زمین وہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے, سرکار کا ہوتا ہے. تو اگر سرکار کا منشا یہ ہے کہ وہ لینڈ بینک یہاں کریٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ اس لینڈ بینک سے باہر والے لوگوں کو یہاں لیز پہ دینا چاہتے ہیں, تو کیا وہ بینک 2 مرلے سے بن سکتا ہے؟ وہ 2 گجر اور غریب لوگوں کے 2 مرلے پہ جو اس کے 2 کمرے ہیں یا شیلٹر ہے, کیا اس سے وہ لینڈ بینک بنے گا؟ تو گورنمنٹ کو یہ واضح کرنا چاہیے اور ان کو ریڈیفائن کرنا چاہیے. یہ جو انہوں نے حکم نامہ جاری کیا ہے اس پہ لاجک ہونا چاہیے, ایک منطق ہونی چاہیے جس سے ہمارے لوگوں کو فائدہ پہنچے, اور جس سے جو ذہنی تناؤ اس وقت ہم لوگوں میں ہے, آرڈر پہ آرڈر وداؤٹ thinking the provocations, without thinking the consequences of that order. کیونکہ حکومت جو ہوتی ہے وہ لوگوں کی ہوتی ہے, وہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے, وہ لوگوں کی بہبودی کے لیے ہوتی ہے. اگر ہم اپنے ہی لوگوں کو ذہنی تناؤ میں ڈالیں گے, اگر ہم ان کے ہتوں کا رکشک نہیں بن سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہمارا حق نہیں ہے لوگوں کی ترجمانی کرنے کی یا لوگوں پر حکومت کرنے کی. ایک سائڈ سے کبھی ان کو راشن کی پرابلم ہوتی ہے, کبھی ان کو شیلٹر کی پرابلم ہوتی ہے. جب روٹی, کپڑا اور مکان ہی چھین جائے گا ہمارے لوگوں سے, ہمارے عام لوگوں سے, تو کیا فائدہ یہ زندگی جینے کا؟ کیا فائدہ حکمرانی کرنے کی؟ کیا فائدہ قانون بنانے کی؟ قانون تو بنتے ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے, لوگ مستفید ہو جائیں ان سکیموں سے, لوگوں میں ڈسپیرٹی جو ہے, جو مساوات ہے وہ قائم رہے. یہ نہیں کہ ہم ایک طبقے کو آگے لے جائیں گے, ان کو امیر سے امیر تر بنائیں گے, اور دوسرے طبقے کو ہم ڈاؤن ٹو ارتھ کر دیں گے تاکہ ان کا جینا بھی مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہماری طرف سے ایک باضابطہ اس کے خلاف ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم گورنمنٹ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس زمین کو واپس کرو. اس زمین کو واپس کرنے کا مقصد کیا ہے گورنمنٹ کے پاس؟ اگر یہ لینڈ بینک ہی بنانا چاہتے ہیں تو اس لینڈ بینک کو یہ کریں گے کیا, یہ واضح ہونا چاہیے. دوسری بات, اگر 80% سبسڈی پہ انہوں نے یہ زمین لی ہے, جو پیسہ وہاں سے 70 کروڑ روپیہ آیا, اس وقت انہوں نے بولا کہ ہم ہائیڈرل پروجیکٹس بنائیں گے. کہاں گئے وہ پروجیکٹس؟ اور اس وقت اگر وہ چھین رہے ہیں تو چھیننے دو, مگر ایک عام غریب جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جس کے پاس روزگار نہیں ہے, جس کے پاس کام کرنے کے اوسر نہیں ہے, جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اس نے 2 مرلہ بنجر زمین پہ کہیں مکان بنایا, اس کو ہم مسمار کرنے کی یہ کر رہے ہیں. یہ کورٹ کے باوجود, کورٹ آرڈر سے یو ٹرن انہوں نے لے لی. کیا ہمارے حکمران اس وقت سوئے ہوئے ہیں؟ اس قانون کو جب تک یہ ریڈیفائن نہیں کریں گے تب تک لوگوں کے ذہنوں میں ایک انتشار, ایک کوفت اور ایک درد سا رہے گا کہ حکومت ہمارے یہ جو مفادات ہیں ان کو نظر انداز کر رہی ہیں. اسی لیے میری گزارش ہے حکومت سے بھی کہ وہ اس قانون کو فی الحال ریڈیفائن کریں اور کریکٹلی لکھیں, اور یہ جو ڈیمولیشن یا ریٹریول مہم یہ چلا رہے ہیں اس کو کسی حد تک منسوخ کریں, تب تک جب تک یہ پوری طرح یہ قانون ڈیفائن نہیں ہوگا کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کس سے کیسے نپٹنا ہے, تبھی تو ہماری ریاست آگے بڑھ سکتی ہے. شکریہ. شکریہ.